السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ بنی گالا کی سیکیورٹی کیوں الرٹ ہے؟ اسلام آباد پولیس اور ایف سی کس لیے تعینات کی گئی ہے؟ ایک تو اس حوالے سے اس ویلاگ کے اندر ہمیں بات کرنی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک بار پھر ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی کیا اسلام آباد کے اندر چل رہا ہے؟ کیوں دوڑیں لگی ہوئی ہیں؟ کس فوجی افسر کی، آپ کو پتہ ہے زیادہ تر آج کل پھر فوجی افسر اور سارے وہی معاملات چل رہے ہیں، تو کس نئے فوجی افسر کی اسلام آباد کے اندر انٹری ہوئی ہے اور کون فارغ ہوا ہے؟ اس حوالے سے بھی بڑی اہم خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر یہ مڈل ایسٹ سے جڑی ہوئی چند خبریں بھی اسی ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اس سے پہلے کہ میں بنی گالا کی طرف آؤں، اور آج جو بنگلہ نمبر 7 ہے G64 اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہاں پر بلاول زرداری صاحب پہنچے ہیں۔ ظاہر ہے دیکھیں، اب بلاول زرداری ایسے ہی عام طور پہ مولانا فضل الرحمان کا تو کسی کو خیال بھی نہیں آتا، جب ٹشو پیپر کی طرح معذرت کے ساتھ مولانا صاحب کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ مولانا اس وقت تو سارے ہی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچتے ہیں نا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان لوگوں کے ہاتھوں پھر استعمال ہوتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، دیہاڑی لگاتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال اسلام آباد میں آپ سمجھ لیں کہ جب مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھ آتے ہیں کہ دال یا تو پک رہی ہے یا دال کے اندر کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔ بلاول زرداری صاحب پہنچے، خبر یہ نکل کے آئی، جب ملاقات ہوئی پھر وہ ہٹو بچو بدتمیزی بلاول کے گارڈز کی صحافیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد خبر نکلی جی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا کشمیر کے الیکشن میں مل کر چلنے پر اتفاق یا مل کر چلنے کی دعوت دی گئی۔ خطے کے اندر جاری صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھائی خطے کے اندر کون سی صورتحال؟ خطے کی صورتحال سے بلاول زرداری کا کیا لینا؟ وہ وزیر خارجہ ہے؟ یا مولانا فضل الرحمان نے جا کے کون سا اسٹیٹ آف ہرموز کو کھلوا لینا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خطے کی؟ اصل چیز یہ ہے 28ویں ترمیم۔ اب کیونکہ 28ویں ترمیم کے اندر واحد پیپلز پارٹی ہے جس کے سب سے زیادہ پر جل رہے ہیں کہ وہ این ایف سی ایوارڈ، پھر وہ صوبے، نئے صوبوں کا معاملہ اور بہت ساری چیزیں، 18ویں ترمیم جس کا بڑا کریڈٹ، 18ویں ترمیم کروائی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ کیا بنے گا؟ زرداری راج جو ہے وہ تو راج لگا کے دیکھیں نا، ان کے راج کے ذریعے پھر وہ کراچی سے تھوڑا بہت ووٹ ملتا ہے، باقی ظاہر کراچی کے اندر ایم کیو ایم بھی ختم ہوگی، پی ٹی آئی وہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ چلو الگ معاملہ ہے، فارم 47 والا تو سندھ کے اندر وڈیرے شڈیروں کا معاملہ، اور وہ وزیر اعلیٰ وہاں پہ وہ نکال لیتے ہیں، حکومت بنا لیتے ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پیپلز پارٹی تو بڑی پریشان ہے نا، کیا ہوگا؟ سسٹم پھر زیادہ پہلے بھی بلیک میل ہوتے، پھر تھوڑا زیادہ اور زیادہ پھر فل لیٹ کر معاملہ ہوگا، وہ ذرا کہ کوئی لانگ مارچ ہو جائے، کوئی احتجاج، کوئی مولانا فضل الرحمان پریشر ٹیکٹکس استعمال کریں تو بلاول صاحب آ گئے۔ تو اصل معاملہ ایک تو یہ، دوسرے نمبر پہ آج سوشل میڈیا پہ اچانک خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ بنی گالا ہائی الرٹ ہے، اور جب بنی گالا کا نام لیتے ہیں سب پاکستانیوں کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، حالانکہ بنی گالا تو ایک گاؤں کا نام ہے، ایک گاؤں سے زیادہ اب ایک ٹاؤن بن چکا ہے، مطلب اتنی سی ایک علاقہ ہے اسلام آباد کا۔ لیکن جب بنی گالا کا ذکر ہوتا ہے تو قیدی نمبر 804 عمران خان۔ اب جب سیکیورٹی کی باری آئی، دیکھیں اسلام آباد پولیس بھی الرٹ، ایف سی بھی الرٹ، عمران خان چوک تک راستے بند، الرٹ، سپر الرٹ، سوشل میڈیا پہ ہر طرف افواہیں، اور ظاہر ہے پھر یہ بھی کیا کوئی عمران خان کو یا بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف میڈیا، سوشل میڈیا پہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی، اور اب پتہ یہ چلا کہ جناب عمران خان والا معاملہ نہیں ہے، نہ بشرا بی بی والا معاملہ ہے، شہباز شریف صاحب کا پروٹوکول تھا جی، وہ بنی گالا میں کسی وفاقی وزیر یا کسی ساتھی کی جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے، فاتح خانی کرنے کے لیے آئے تھے، اندازہ کریں۔ ٹھیک ہے وہ آ سکتے ہیں، ان کو آنا چاہیے، وہ جہاں بھی جائیں، لیکن پورا بنی گالا بلاک، پورے روڈ بلاک، اور اس کے بعد
تو یہ چیزیں تھی چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، ظاہر ہے. اچھا دوسری طرف ظاہر ہے خان کی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں خان کو نکالنا چاہیے، خان کو رہا ہونا چاہیے. دیکھ رہے بنی گالہ کے حوالے سے جب خبریں چلنا شروع ہوئی اس وقت سوشل میڈیا بھر گیا نا کہ خان کو تو نہیں لایا جا رہا. خان کیسے؟ یعنی یہ میاں شہزاد فاروق ہیں، NA 119 سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا مریم نواز کے مقابلے پر. فارم 45 کے ذریعے یہ جیت بھی گئے تھے. میاں شہزاد فاروق، وہ میاں آباد فاروق جو ملٹری کورٹ میں بھی رہے، ملٹری حراست میں بھی رہے، ان کے بھائی وہ بھی اب غائب ہیں. اچھا ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے گزشتہ رات سے چل رہی ہے، جس کے اندر وہ آئس پی رہے ہیں، کوئی ناک کے اندر لگا کے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ پلیٹ کے اندر رکھ کے ناک کے اندر، پھر کوئی اور چیز آتی ہے وہ منہ میں لگاتے ہیں اور دھواں نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد مبینہ طور پہ وہ شراب کے گلاس. تو جب پی ٹی آئی کے لیڈر کہہ لے یا پی ٹی آئی نشوں کے اندر، یعنی کوئی پرواہ ہی نہیں، تو پھر کون سا انقلاب، کون سی رہائی، کون سی ڈھیل کہ خان پاپولر ہے. او بھائی خان پاپولر ہے، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے پاپولر ہے تو جیل میں بیٹھ رہے. کوئی یعنی سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے. علیمہ خان نے مجبور ہو کر کہا نا کہ 10,000 لوگوں کو نکلنا ہوگا. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. روسی فوجی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے، 29 افراد اس کے اندر جو ہے وہ سوار تھے، اور ان کے 29 کی ہلاکت کی خبر آ رہی ہے. اور دوسری طرف فرانس، دیکھیں نا اسپین آیا، اٹلی آیا، آپ فرانس بھی، میکرون کا آج بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں فرانس ناٹ ٹیکنگ پارٹ ان مڈل ایسٹ وار. انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے، کسی طرح سے بھی نہیں لیں گے اس مڈل ایسٹ کی جنگ کے اندر. یورپ پیچھے بھاگ رہا ہے. آج وہ UAE کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم بھائی اپنے مکمل امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے اور جنگ کریں گے ایران کے خلاف. اور دوسری طرف فرانس کے منسٹر ہیں جو فار دا آرمڈ فورسز، یعنی آپ کہہ لیں وزیر دفاع ٹائپ، وہ کہتے ہیں نیٹو از اے ملٹری الائنس focused on Euro-Atlantic security and was not designed to conduct operations in the Strait of Hormuz. انہوں نے کہا ہم اٹلانٹک اور یورپ کے لیے جو ہے نا وہ سیکیورٹی کے لیے بنے ہوئے ہیں، ہم کو اسٹریٹ آف ہرموز کے لیے نہیں بنے ہوئے، نہ ہماری ایسی کوئی ٹریننگ ہے. یعنی انہوں نے بھی صاف انکار ہی کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ تمہاری جنگ ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے. اچھا اسلام آباد میں کون سا فوجی افسر؟ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف، ان کو جناب چیف کمشنر اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے. بہت بڑا عہدہ ہے. اس سے پہلے چیئرمین CDA تھے، اور CDA بہت بڑا ادارہ اسلام آباد کے اندر، یعنی پورا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ان کے ہیڈر محمد علی رنداوا صاحب. اب محمد علی رنداوا صاحب محسن نقوی صاحب کے چہیتے، فرنٹ مین جو بھی کہہ لیں وہ تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، یعنی ان سے چارج واپس لے لیا گیا ہے. اور اب یہ فوجی ریٹائرڈ صاحب جو ہیں وہ اب اسلام آباد کے نئے چیف کمشنر جو ہے ان کو تعینات کر دیا گیا. پتہ نہیں وجہ کیا بنی. اچھا دوسری طرف ایک اور خبر، عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ اب جو خام تیل کی قیمت ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے. برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $118 سے گر کر $99 پر آ گئی ہے، اور امریکی تیل کی قیمت $104 سے کم ہو کر $97 پر آ گئی ہے. ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک اور ویو جو 89th ویو تھی وہ فائر کی گئی، یعنی ایران کی جانب سے مسلسل حملے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. پنجاب میں تعلیمی اداروں میں 3 چھٹیوں کا اعلان، اس حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں. ایران سے پاکستان کے حق میں ویڈیوز بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ ایرانی سڑکوں پر نکلے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. بہرحال ابھی ظاہر ہے جنگ تو جاری ہے، لیکن امریکہ اور باقیوں کی بس ہو چکی ہے، کیونکہ یورپ جو یہ پوری ایک ورلڈ وار بنانے چاہ رہے تھے نا، ورلڈ وار، تیسری جنگ عظیم، فلانا ملک بھی آ گیا، فلانا بھی آ گیا، تو اس مقصد کے اندر نتن یاہو کامیاب نہیں ہو سکا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.